آپ نے کہا تھا یہ جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر اس سے روایت ہے، یہ غیر جو ہے وہ مخالفین کی حدیث ہے. میں نے کہا تھا عبداللہ ابن عمر اگر جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی سند میں ہو تو آپ نے بڑا مذاق اڑایا تھا اس کا. خیر میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، حالانکہ آپ نے پھر مجھے کہا کہ مقدمے میں ابھی کے ابھی میں آپ کو جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں سند موجود ہے میں دکھاتا ہوں. پھر آپ نے اسکرین پہ جیسے ہی کھولا تو آپ ایک دم سے پلٹ گئے، کیونکہ اس سند میں وہ موجود ہے عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب اس سند میں موجود ہے. آپ نے وہ اسکرین پر سند نہیں دکھائی. ایک پہلے ایک منہج تو کلیئر کریں کہ آپ رجال پہ تنقید کر کے اس سے نکل سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ رجال اس کی اسناد کو نہیں مانتے. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خیانت کی ہے صحیفہ سجادیہ میں عبداللہ ابن عمر ہے. عزیزو یہ صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ سجادیہ ادی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مقدمہ ہے ایک باقر الصدر جو ہمارے ابھی عراق میں مرے صدام نے ان کو مارا تھا، یہ ان کا مقدمہ ہے. یہ تو چھوڑ دیں، مقدمہ بعد میں لکھی گئی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ باقر الصدر نے لکھا ہے. اب اصل یہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی سند یہاں پر ہے. یہ اب دیکھیں وقت ضائع کرنے والی بات ہے کہ صحیفہ سجادیہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی کتاب ہے، اور عبداللہ ابن عمر تو پہلے مر، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سند میں. اچھا، حدثنا السید الاجل نجم الدین، اس کا نام کیا؟ محمد بن الحسن ابن فلان ابن فلان. قال اخبرنا الشیخ السعید ابو عبداللہ محمد بن احمد ابن شہریال الخازن لخزانات مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اس سنے میں اس نے کہا قال سمعتها على الشيخ الصدوق ابي منصور محمد بن احمد بن عبد العزيز الاکبری المعدل. اس نے روایت کیا عن المفضل محمد ابن عبداللہ ابن المطلب الشیبانی. اس نے کہا حدثنا الشریف ابو عبداللہ جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن ابن الحسن ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. قال حدثنا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات. یہ اور عبداللہ ابن عمر میرے بھائی سنہ 55 و 200 سنہ 265 میں، سنہ 265 میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات سنہ 65 و 200 سنہ 265 میں عبداللہ ابن عمر نے میرے لیے روایت کی. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات، یہ اور عبداللہ ابن عمر ہے سنہ 265 میں. ٹھیک ہے، کنسی کس بات پہ آ رہی ہے؟ بولو، میں بتا رہا ہوں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب الزیات یہ کوئی اور ابن عبداللہ ابن عمر ہے. پہلی بات تو شاید آپ نے صحیفہ سجادیہ کی جو ہے وہ کچھ شروحات نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، بہرحال وہ تو پڑھنے دو سند، یہ سنہ 265 ہے. یہ اور عبداللہ ابن عمر ہے، یہ اور وہ عبداللہ ابن عمر نہیں، وہی ہے یہ 265 کیوں ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا سن لو بتا دیتا ہوں. قال حدثني خالی، اس نے کہا کہ میرے خالو نے علی بن النعمان الاعلم نے روایت کیا. قال حدثني عمیر بن المتوکل الثقفی البلخی عن ابیہ متوکل ابن ہارون قال لقیت یحیی بن زید. یہ 3 واسطوں کے ساتھ کہتا ہے میں یحییٰ ابن زید سے میری ملاقات ہوئی. یحییٰ ابن زید کا قتل پتہ ہے، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب زید شہید ہو چکے تھے، زید قتل ہو چکے تھے. کیونکہ اسی میں زید سے ملاقات ہوتی ہے. وہ یہ راوی جو ہے یہ راون اب متوکل ابن ہارون کہتا ہے میں زید سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کی والد کی شہادت کی خبر اس وقت تھی. تو یہ زید کی شہادت کب ہے؟ سنہ 120 کو. جو شخص نقل کر رہا ہے وہ سنہ 120 ہے. اس کے بعد والے شخص تو مثلا سنہ 130 کا ہوگا، سنہ اس کے بعد 140 کا ہوگا، 150. اس کے بعد 2-3 واسطے آتے ہیں. سنہ 265 میں عبداللہ ابن عمر الزیات. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کے استدلال نہیں سنوں گا بھائی صاحب کہ یہ عبداللہ ابن عمر وہی ہے عبداللہ ابن عمر جو اپنے اس کے خالو کا نام بھی یہاں پہ موجود ہے. دنیا میں جتنے عبداللہ ابن عمر ہے نا، عبداللہ ابن عمر نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہے. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہے، یعنی باپ کا نام بھی وہی، دادا کا نام زیات پروفیشن ہے. زیتون فروش دیکھ لیجیے گا. ہاں وہ تیل بیچنے والا آدمی تھا نا زیات سنہ 265. اور بھائی اس نے عبداللہ ابن عمر، مجھے بتاؤ اب ایک شخص یحییٰ ابن زید اس کے والد سنہ 120 کو قتل ہوا ہے نا، یہ حدیث جو نقل ہوئی ہے سنہ 120 کے بعد ہے یحییٰ ابن زید سے. اس کے بعد دو تین واسطوں کے بعد عبداللہ ابن عمر جو سنہ 80 میں مرا ہے اس سے کیسے نقل کر سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا.
جیسے نہیں تم نہ میں بولو، بتاتا ہوں بس نا، جاؤ یہاں سے، پاگل آدمی۔ میں بتا رہا ہوں ان کی بات کی، یہ کہاں سے آیا آپ کو شروحات میرے وقت میری نظر سے گزری ہے، اس وقت شاید نہیں ہے، دنیا لیکن میں ایسے لوگ بہت ہیں جن کا نام، جن کے باپ کا نام اور جن کے دادا کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں، کتب رجال میں سے بہت ملتے ہیں۔ پورا تو یہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، وہی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تھا جس کو آپ اور میں مطلب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ شرح پڑھ لیں گے اس کی، اور اس میں ایک ایک رجال، مجھے ایگزیکٹلی اس وقت شاید میری نظر سے گزرا ہے، میں آپ کو عبداللہ ابن عمر کی وفات کب ہے بھائی؟ عبداللہ ابن عمر کی وفات کب میں ہے؟ آپ کو یہ کیسے ہے 265 میں بتا رہا ہوں نا کیسے ہے پورا۔ نہیں 265 کو چھوڑو، 265 کو چھوڑو، اس کی وفات کب ہے عبداللہ ابن عمر کی؟ 77 سے 80 ہجری کے درمیان ہے۔ تو یہ 70 ہجری میں دیکھیں، یہ حدیث نقل ہوا ہے یحییٰ ابن زید نے، یہ حدیث نقل ہوا ہے سنہ 120 کے بعد۔ ایک منٹ بات سنو، 120 کے بعد بولنے دو نا، میں بتا رہا ہوں نا کہ ایسے اجازت ہے مجھے سوال کرنے دو، پھر تم جواب دے دینا۔ سنہ 120 کے بعد نقل ہوا ہے، اس کے جتنے راوی ہیں سنہ 120 کے بعد ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مرا ہوا شخص جو سنہ 70 میں مر چکا ہے وہ سنہ 120 کے بعد حدیث نقل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ مجھے سمجھا دیں، آپ کس دلیل کے بنا پر خود، جو ایک طرف سے آپ خود قبول کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سنہ 70 کو مر گیا، یہ حدیث یحییٰ ابن زید جو نقل ہو رہا ہے، واقعہ ان سے نقل کر رہا ہے، یہ سنہ 120 میں یا زید کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ سنہ 70 میں مرا ہوا شخص وہ کیسے 3-4 واسطوں کے بعد اس حدیث کے سند میں پڑ جاتا ہے؟ اچھا، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یہ کہاں سے آیا؟ پہلی بات یہ کہ جو آپ کے جو اصول ہیں، جو آپ جو بات کر رہے تھے کہ رجال والے، یہ واقعی ایسا ہی ہے، سمائی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے پاس یہ جو کتاب تھی، جو نسخہ جات تھے، یہ اس میں سے بعد میں ٹریول لوکیٹ 265 میں وہی نسخہ جو ہے وہ ان کا ملا ہے۔ اور اگر آپ نے شروحات پڑھی ہوں صحیفہ سجادیہ کی، تو اس میں رجال کے بارے میں ٹوٹل بات ہو رہی ہے، اور جہاں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کی بات ہو رہی ہے تو وہاں باقاعدہ شارح نے لکھا ہے، اور شارح کون ہے؟ شاید مجلسی ہیں، مجلس اول ہے، یہ دو میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کوٹ کر دوں گا وہ شرح جو میری نظر سے گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں باقاعدہ اس کی وہ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو، تو انہوں نے تو خیر ناسبی بھی کہا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ مدینے میں ایسے لوگ جو اہل بیت کے کلام کو پڑھتے ہوں وہ نہیں تھے سوائے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے، اور ان کے ہاتھ سے جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ نسخہ لیا ہے کچھ کلام امام کا۔ یہ آپ جو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں اس کے ہاؤس کا نسخہ تھا، اس کے پاس تھا، آپ پڑھ لیجئے نا، شروعات پڑھ لیجئے، میں نے تھوڑی دیکھیں آپ وقت ضائع کرنے والی بات ہے کہ اس کے بات کو کاٹے بعد میں کہہ دے کہ اس نے مجھے کاٹ دیا۔ عبارت یہ ہے، میں آپ کو عبارت دکھاتا ہوں۔ قال الشریف ابو عبداللہ، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے الشریف ابو عبداللہ، اس کا آپ دیکھیں نسب، اس کا نام ہے جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن ابن الحسن ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، یعنی کتنے پشتوں سے وہ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا بنتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ 2 پشت بن گئے، جعفر 3 پشت بن گئے، حسن 4 پشت بن گئے، جعفر 5 پشت بن گئے، محمد 6 پشت بن گئے، اور یہ 7ویں پشت پہ، یہ شریف جو ہیں، یہ سید، یہ 7ویں پشت پہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بنتے ہیں۔ یہ شخص یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کے 7ویں پوتے امام حسن علیہ السلام کی نسل سے، یہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ، مجھے خبر دی عبداللہ ابن عمر بن خطاب الزیات نے سنہ 265 میں قال، اس نے مجھے کہا حدثنی خالی، اور وہ میرے اس نے کہا مجھے کہ میرے خالو نے میرے روایت کیا، پھر وہ 2 واسطے آتے ہیں یحییٰ ابن زید تک۔ اب یہ کہہ رہی عبداللہ ابن عمر تھا کہ اس کا خط تھا، بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ یہ نہیں ہے، آپ پہ کوئی وحی آئی ہے۔ خدا حافظ بھائی صاحب، بسم اللہ، آپ جو وقت ضائع نہ کریں پاگل پنی سے، بسم اللہ جائیں۔ آپ جو ہے نا، ختم بات، میں نے پوری صحیفہ سجادہ 12 پڑھی، میں نے اول سے آخر تک، آج نہیں 20-30 سال پہلے میں نے اول سے آخر ایک سے زیادہ پڑھی ہے۔ وقت ضائع کرنے کے لیے آ جاتے ہو یار، میں معذرت چاہتا ہوں عزیزو۔ اگر دیکھیں ایسے لوگ آتے ہیں نا، ایسے بیوقوف لوگ کہ عبداللہ ابن عمر کا نام دیکھا تو کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عمر ہے۔ کتاب رجال میں ایسے لوگ بہت ہیں عزیزوں، میں نے اپنی آنکھوں سے بہت دیکھے ہیں کہ راوی کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام ایک ہوتا ہے، یہ اتفاق آتا ہے کہ عبداللہ فلان ابن فلان ابن فلان، یہ بہت ہے کتاب رجال میں، کتاب المیزان میں، کتاب تقریب و تہذیب میں۔
میزان الکمال میں، کتب رجال میں یہ بہت پیش آتا ہے کہ ایک شخص کہ دو نام ایک جیسے نا، فلان ابن فلان، باپ اور بیٹے کا نام ایک ہو، یہ تو بہت آتا ہے. تینوں پشت ایک نام کے ہوں، یہ بھی بہت آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک آدمی کا ہے.